السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلعت سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 27 سپٹمبر کی لانگ مارچ کی جو کال دی ہے سہیل آفریدی نے، اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس کا پلان کیا ہوگا، 15 سے 20 دن کہاں پر یہ اسٹے کریں گے اور ممکنہ طور پر کہاں پر ان کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے سہیل آفریدی کو یہ کہا کہ آپ نے اگست کی ڈیٹ نہیں دینی، آپ نے سپٹمبر کی ڈیٹ دینی ہے، اور وہ بھی سپٹمبر کے آخری ویک کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس وقت جو اختلاف چل رہا ہے شہباز گل اور شفیع جان کا، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا آج کے اسی ولاگ میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تاریخ کی۔ اس جلسہ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ایک میٹنگ ہوئی، جہاں پر کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اگست کی ڈیٹ دینی چاہیے، کچھ لوگ اس بات کا اختلاف کر رہے تھے کہ آپ کو فی الحال انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ 26 نومبر میں کیا ہوا، سانحہ مرید کے میں کیا ہوا، اس وقت کشمیر میں کیا ہوا، ہمارے لوگوں پر یہ گولیاں چلا رہے ہیں اور ہم اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک خوف ہے، ان کو یہ ڈر ہے اس وفاقی حکومت کو کہ ہم کبھی بھی باہر نکل سکتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا اگر ہم ابھی نکل گئے۔ ہمیں پھر اس کے بعد 3 سال ہم پیچھے چلے جائیں گے، اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا مزید 3 سال لگ جائیں گے، اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے احتجاج کے لیے، لانگ مارچ کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے، اور اسلام آباد تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے اس بات کا اختلاف کیا۔ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ مجھے اس بات کی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ سہیل آفریدی نے 27 سپٹمبر کی ڈیٹ کیوں دی۔ اس وقت ایک سینئر صحافی ہیں، ان کا نام میں نہیں لے سکتا، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ سہیل آفریدی کی مرضی نہیں تھی، یہ ان کی ڈیٹ نہیں تھی، کیونکہ اس جلسے سے پہلے مشاورت ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے باہر کرنا چاہتی ہے، ان کے اختلافات آپس میں بڑھ گئے ہیں، تو تھوڑی سی گنجائش جو ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ابھی بات چیت ہو رہی ہے، ان کے آپس میں کافی زیادہ اختلاف ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیانی رستہ جو ہے نکل آئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس لیے 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے، تھوڑا سا وقت بھی مل جائے سوچنے کے لیے بھی، اور اس کے بعد اگر کوئی احتجاج کے بغیر کوئی حل نکل سکتا ہے تو ہم اس طرف چلے جائیں گے، نہیں تو 27 سپٹمبر کو ہم عوام کو لے کر باہر نکلیں گے۔ ابھی دیکھیں اس میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ بات بھی ہوئی میٹنگ کے اندر بھی کہ ہر دفعہ کے پی کے لوگ ہی باہر نکل رہے ہیں، کے پی کے لوگ ہی مر رہے ہیں، پنجاب سے کوئی باہر نکل ہی نہیں رہا۔ پنجاب سے بھی لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی جو طاقت ہے لانگ مارچ کامیاب ہو گئی تب، اور انہوں نے یہ بات اس میٹنگ میں بھی ڈسکس کی ہے کہ اگر لوگ کم ہوئے پھر تو ہم لانگ مارچ کو آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ لانگ مارچ میں لوگوں کا بڑی تعداد میں ہونا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بغیر لوگوں کے تو لانگ مارچ جو ہے کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا سب سے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے لانگ مارچ کی، وہ لوگوں کا باہر نکلنا ہے، اور تھوڑی تعداد میں نہیں ہو، لوگوں کا ایک جمع غفیر ہو۔ اور پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں یہ اسلام آباد پہنچیں گے، یہ وقفے سے پہنچیں گے۔ جس طرح عمران خان کو وزیر آباد میں گولی لگی، بالکل آہستہ آہستہ وہ لے کر جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف، اسی طرح وہاں سے جب یہ پروٹیسٹ نکلے گا، یہ لانگ مارچ جب نکلے گی تو آہستہ آہستہ یہ مختلف شہروں مختلف قصبوں، وہاں سے یہ لوگ جو ہیں ان کو جوائن کریں گے۔ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ ہے، اور قیادت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے عوام کے جمع غفیر ہو، سندھ سے بھی لوگ جوائن کریں، بلوچستان سے بھی، کے پی کے سے بھی، کے پی کے نے تو باہر نکلنا ہی ہے، اور پاکستان کے ہر شہر میں عوام کا جمع غفیر ہونا چاہیے، سڑکیں بند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک پریشر پڑے گا اس موجودہ نظام کے اوپر، اگر یہ لوگ ہی کام نہ ہوں گے اس کے بعد تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کامیاب ہوگا نہیں۔ اب دیکھیں ٹکراؤ کہاں پر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کا موبلائز ہونا، لوگوں کا اکٹھا ہونا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا ہی یہ کامیاب لانگ مارچ ہوگا، اور اس کے بعد ہی ایک پریشر پڑے گا اس موجودہ نظام کے اوپر۔ ایک تو ثوابی، اس کے بعد آگے جب یہ اٹک پہنچیں گے وہاں پر ٹکراؤ ہو سکتا ہے اس موجودہ نظام کا اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کا، کیونکہ وہاں پر گولیاں بھی چل سکتی ہیں، چیلنج بھی۔ تو اگر آپ نے اس نظام کو کنٹرول کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو، اس کے لیے بڑی عوام کا ہونا، نوجوان نسل کا پورا پاکستان میں چاہتا ہوں اس دن سڑکوں پہ ہو، تو اس کے بعد ایک پریشر پڑے گا، کیونکہ وہاں پر شیلنگ بھی ہوگی، وہاں پر بڑا کچھ ہوگا۔ یہ میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح کی چیزیں ہوں، یہ میں اپنا تجزیہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرید کے میں کیا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر وہاں پر
انہوں نے احتجاج کیا تھا، انہوں نے دھرنے پہ بیٹھے تھے بلوچستان کے لوگ بھی کہ ہم اپنی لاشوں کو دفن ہی نہیں کریں گے، اور یہ پرائیویٹ جیٹس میں بیٹھ کے عاصم منیر اور شہباز شریف یہ تو وہاں سے واپس آ گئے تھے، انہوں نے اظہار ہمدردی تو کی نہیں ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، تو اس لیے لوگوں کا بڑی تعداد میں اکٹھا ہونا یہ ایک پریشر کریٹ کرے گا، تو لہٰذا بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے تو یہ ایک ایسی جگہ ہے اٹک، یہاں پر آپ کو تضاد دیکھنے کو ملے گا، یہاں پر آپ کو ٹکراؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، فیوچر کا کسی کو کچھ نہیں پتہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میری آپ پریڈکشن کہہ لیں، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، میرا اپنا اوپینین ہے، وہاں پر یہ ٹکراؤ ہوگا، اور یہ 15 دن تک کا یہ پلان ہوگا، اور اس کو جو فنڈ کرے گا وہ پاکستان تحریک انصاف خود کرے گی، یہ اسٹیٹ کے پیسوں سے نہیں ہوگا، جہاں پر کھانے کے انتظامات بھی کیے جائیں گے، ٹینٹ سروس، یہ ساری چیزیں اس لانگ مارچ کا ایسا ہوں گی، کیونکہ ایک دن میں یہ اسلام آباد نہیں پہنچ رہے، یہ ایک رفتہ رفتہ بالکل آہستہ آہستہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، تو یہاں پر ایز آئی سیڈ کہ یہاں پر ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور ٹکراؤ اگر انہوں نے پریشر کریٹ کرنا ہے، اگر یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہاں پر عوام کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میٹنگ کے اندر بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ لوگوں کا ہم احتجاج کو اسلام آباد والی طرف لے کر ہی تب جائیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ اگر کم لوگ ہوئے پھر تو وہ ہینڈل کر لیں گے، ایک شیل پھینکیں گے، انہیں پتہ ہے 500 لوگ ہیں یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، عوام کا لاکھوں میں ملینز میں ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد یہ لانگ مارچ جو ہے کامیاب ہوگا اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ یہ ڈی چوک ہی جائیں گے، اسلام آباد کون سی جگہ جائیں گے، یا یہ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، اس چیز کا ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اس صحافی نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ سہیل افریدی کی ڈیٹ نہیں تھی 27 سپٹمبر، اور علیمہ خانم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی لیٹ ڈیٹ کیوں دی ہے، ان کو اگست کی ڈیٹ دینی تھی، ابھی عمران خان کو اور انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر ایک اور خبر سامنے یہ آئی ہے کہ عمران خان نے جن کے ذمہ یہ بات لگائی ہے کہ آپ نے اس پروٹیسٹ کو جب آپ کو ضرورت پیش ہو کہ اب حد ہو گئی ہے، اب تو باہر نکلنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہ جو ذمہ داری ہے وہ کس کو سونپی ہے عمران خان نے، تو وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کب لے کر ان لوگوں کو باہر نکلنا ہے، لانگ مارچ کرنی ہے، تو وہ ذمہ داری تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی ہیں ان کے ذمہ یہ بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، جب ساری جو حدیں جو ہیں پار ہو گئی ہوں اور آپ کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہ ہو، تو یہ ذمہ داری عمران خان نے ان کو سونپی ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو باہر لے کر نکلیں۔ بہرحال ان دونوں میں سے ہی کسی نے یہ مشورہ دیا ہوگا، یہ ایسی بات نہیں ہے، کنفرم خبر نہیں ہے، یہ میں اپنا ایک انالیسس دے رہا ہوں کہ ان کی ایک میٹنگ ضرور ہوئی ہے جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ 27 سپٹمبر کی ڈیٹ سہیل افریدی کی ڈیٹ نہیں تھی، یہ جو پارٹی کی مشاورت ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ طے پایا ہے کہ ہم نے 27 سپٹمبر کو اور یہ ڈیٹ پھر آگے سہیل افریدی نے بتائی ہے، تو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی، ان دونوں میں سے ہی کسی نے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ 27 سپٹمبر کی ہم ڈیٹ دیتے ہیں، کیونکہ گنجائش بن سکتی ہے، مشاورت بھی ہو سکتی ہے، میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ڈیل وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی درمیانی رستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس لیے 27 سپٹمبر کو ابھی دیکھنا ہوگا، ایک تو لوگوں کا موبلائز ہونا، اور پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی ہے کہ اگر ایک تو کے پی کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں، سندھ میں، کراچی میں، جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر جو ہے جام ہونا چاہیے ساری چیزیں، وہاں پر عوام کا جمع غفیر باہر ہونا چاہیے تاکہ ان کو کنٹرول کرنے میں مشکلات پیش آئیں، تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل جو بھی 15-20 دن ہوگا، کیونکہ ایک دن میں ہی یہ وہاں پر نہیں پہنچیں گے، یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ 15 سے 20 دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بعد یہ حالات کس طرف جاتے ہیں یہ تو جب لانگ مارچ شروع ہوگا اس وقت ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اس وقت جو اختلاف چل رہا ہے شفیع جان اور شہباز گل کا، ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ ڈیٹ اناؤنس ہوئی تو شہباز گل نے جو ہے کرٹیسائز کیا ہے، تو شفیع جان نے اس کا رسپانس کیا ہے اور انہوں نے بھی بڑی سخت الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بےعزتی کی ہے شہباز گل کی، کہ انہوں نے عمران خان کے موبائل بھی چوری کیے ہیں اور یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے، اور یہ عمران خان کے نام پر یہ ڈالرز کما رہا ہے اور یہ فنڈ کرے ہمارے لوگوں کو جنہوں نے جانے دی ہیں، یہ وہاں پر اے سی والے کمرے پہ بیٹھ کے امریکہ میں مزے کر رہے ہیں، یہ پاکستان کیوں نہیں آ رہا، تو اس طرح کی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہوئی ہیں۔ شہباز گل نے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں پر جب سے ان کو بھی لتر شتر پڑے تھے انہوں نے بھی کچھ مشکلات سہی ہیں، اس کے بعد ہی انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا ہے، یہ بات تو ہے، یہاں سے انہیں بھاگنا پڑا ہے، تو ان کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے۔ جب بھی یہ کوئی لانگ مارچ والی بات ہوتی ہے، ان کے باہر نکلنے کی بات ہوتی ہے، آپ نے اس
ہائبرڈ نظام کے خلاف لڑنا ہے، آپ آپس میں ہی آپ اپنی سپاہی مار رہے ہیں، آپ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، تو آپ کو آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت عقل مندی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے، آپ سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے، چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ درمیانی راستہ ہم کوئی نکالیں گے، آپ جو کچھ صحافی آپ کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں ٹاؤٹ کہہ دیتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے اندر یہ کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے، باہر نکلنا جو ہے کافی مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سانحہ مرید کے 26 نومبر کشمیر کے اندر لوگوں کے اوپر جس طرح گولیاں چلی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو بھی آپ یہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں لیڈ کریں۔ جو لوگ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو پھر آپ صفحہ اول پر کھڑا کریں، وہ لیڈ کریں، وہ سب سے آگے جو ہے کھڑے ہونے چاہیے۔ صرف سوشل میڈیا سے کام نہیں چلے گا، آپ کو فزیکلی جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے ان کو میدان میں اترنا پڑے گا، جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے اتنا ہی کامیاب آپ یہ سمجھ لیں کہ احتجاج ہوگا، لانگ مارچ ہوگی۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں اس لائحہ عمل کے حوالے سے 27 مارچ کے حوالے سے، اور یہ ابھی خبریں یہ سامنے آئی ہیں، میں نے کہا آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر دوں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور یس، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔